بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں رشتوں کی سچائی زندگی کو رنگین بنا دیتی ہے، ویسے ہی آپس کی غلط فہمیاں اور رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں، اور جب اپنے ہی دھوکہ دیں تو ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ان دنوں میری پھوپھی زاد بہن کوثر کے گھریلو حالات ٹھیک نہ تھے، اس لیے وہ میری بڑی بہن شمع باجی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے ہمارے گھر آنے لگی۔ جس کالج میں کوثر پڑھتی تھی، اس کے قریب ہی ایک اور کالج تھا جہاں میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں کبھی کالج کے راستے میں مل جاتے تو ساتھ ہی گھر آ جاتے، کیونکہ پھوپھو کا گھر بھی ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کوثر جاتی نظر آئی، لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی، میری تائی کے بھائی معیز اس کے ساتھ تھے۔ مجھے ان دنوں دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس کے بعد اکثر ہی میں نے ان دونوں کو اکٹھے جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت بار ایسا بھی ہوا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہمارے گھر آ جاتے۔ دونوں ہی رشتہ دار تھے، ہمارے بھی اور آپس میں بھی، تو کسی نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، حالانکہ سب کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ دونوں باہر بھی ملتے ہیں۔ ہم سب گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تبھی ملتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کی نوعیت ہمیں معلوم نہیں تھی، مگر معیز کبھی کوثر کے گھر نہیں گئے تھے۔ چونکہ تایا کی فیملی اور ہم لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو وہ تائی سے ملنے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ سب سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خود مخاطب ہوتے تو بات کر لیتی۔ ایک روز وہ کوثر کے گھریلو حالات کے بارے میں کہنے لگے کہ مجھے اس بیچاری کے حالات پر افسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کے والد فوت ہوئے ہیں، ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کوثر کو پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بالکل نہیں۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہماری ہمدردی ہونا اور بات ہے، اور پسند کرنا الگ بات ہے۔ سچ کہوں تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اگر اجازت دو تو تمہارے والدین سے تم کو مانگ لوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ شرما کر ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معیز نے اس ادا کو میری رضامندی سمجھا اور رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کر لی۔ ابو نے نیم رضامندی کا اظہار کیا، گویا زبانی بات چیت طے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد تائی کی کوشش سے میری منگنی معیز سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد بھی میں بھی معیز کو پسند کرنے لگی۔ بلا شبہ وہ باوقار اور پر اعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنی بات کے پکے اور قول کے سچے تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے معیز پر نازاں تھی۔ اب ہم دونوں بھی کبھی کبھار باہر ملنے لگے۔ میں کالج سے چھٹی کے بعد تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ باہر گزارنے لگی۔ اسی طرح ایک سال بیت گیا۔ جب معیز ملتے کہتے، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں تو تم کو بیاہ کر گھر لے جاؤں اور دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ جب ان کے فائنل امتحان ختم ہو گئے تو وہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے گئے اور 2 ماہ بعد واپس آئے۔ معیز جب واپس آئے تو میرے گھر والوں اور میرے لیے بہت سے تحفے لائے، لیکن کوثر کے لیے کوئی تحفہ نہ لائے۔ جس دن معیز یہ تحائف لے کر ہمارے گھر آئے، اس روز کوثر ہمارے گھر بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اس نے معیز سے بات کرنا چاہی، مگر معیز نے اسے کوئی لفٹ نہ دی اور اس کو روکھے پن سے نظر انداز کر دیا اور تمام وقت اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اب وہ روز آنے لگے، مجھ سے باتیں کرتے۔ اکثر کوثر بھی موجود ہوتی تو اس سے بات چیت نہ کرتے، تب مجھے ان کا یہ روکھا پن بڑا عجیب لگتا۔ اکثر کالج سے واپسی پر کوثر مجھ کو معیز کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتی، تب اس کا منہ اتر جاتا، چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا۔ آخرکار رقابت نے اس کے اندر ایسی آگ کو جنم دیا کہ وہ اس میں خود ہی جل جل کر راکھ ہونے لگی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے اندر خطرناک قسم کی رقابت پل رہی تھی۔ اس نے میری بڑی بہن سے دوستی کر لی اور ان کے قریب ہو گئی۔ شمع باجی بے حد سیدھی سادی تھیں اور دوسروں کی باتوں میں بھی جلد آ جاتی تھیں۔ ہمارے گھر بچوں کو پڑھانے کے بہانے تو کوثر روز ہی آیا کرتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر شمع باجی کے پاس بیٹھی نظر آنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ شمع باجی کی شادی ہمارے تایا زاد بھائی سے ہوئی تھی۔ پہلے تو تایا کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، مگر جب شمع باجی کی شادی ہوئی تو ابو نے بیچ کی دیوار بھی نکلوا دی تاکہ بیٹی اور اس کے بچے آنکھوں کے سامنے رہیں۔ جب میں دیر تک کوثر کو شمع باجی سے باتیں کرتے دیکھتی تو میری سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کون سے ایسے حالات
کرتی ہے کہ ان باتیں ختم نہیں ہوتی۔ کوثر دراصل میری اور معیز کی منگنی سے اتنی زخم خوردہ ہو گئی تھی کہ وہ جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے شمع باجی کو معیز کے خلاف کر رہی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ معیز عرصے سے اس سے محبت کا جھانسا دیتا رہا اور پھر اس کی عزت کو تار تار کر کے منہ پھیر لیا ہے۔ اس نے میری بہن کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کالج سے چھٹی کے بعد اپنے منگیتر سے ملتی ہوں۔ خیر یہ بات تو صحیح تھی، لیکن پہلی والی بات صحیح نہ تھی، بلکہ اس نے معیز پر سراسر بہتان لگایا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معیز نے بتائی تھی۔ رفتہ رفتہ شمع باجی معیز سے بدظن ہونے لگیں، وہ اسے ایک غلط آدمی سمجھنے لگیں اور کوثر کی باتوں پر یقین کر کے اس کو مظلوم اور معیز کو ظالم سمجھ بیٹھیں۔ وہ اب مجھے بھی معیز سے ملنے سے منع کرتیں، اسی لیے میں نے معیز سے ملنا کم کر دیا۔ خیر یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن میری بہن اصرار کرتی کہ تم معیز سے بالکل نہ ملو، بات بھی مت کرو، وہ بات کرے تو بے رخی اختیار کر لو۔ جہاں تک رہ گئی شادی کی بات، تو اگر قسمت میں ہوگی تو ہو جائے گی۔ دراصل شمع باجی معیز کو ایک برا انسان سمجھ کر میرا رشتہ اس سے ختم کرانے کا سوچ رہی تھی، تاہم تائی کی وجہ سے کھلا مخالفت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی ساس تھیں، لیکن اندر ہی اندر مجھ سے کہتی کہ معیز سے نہ ملو، ورنہ میں ابو سے کہہ کر تم کو کالج سے نکلوا دوں گی، اور تعلیم تو میں کسی طور چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا مجبوراً میں نے معیز سے ملنا اور بات کرنا بالکل ختم کر دیا، کیونکہ کوثر سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگی تھی۔ یہ میری اور معیز کی خواہش تھی کہ میں خوب پڑھوں۔ اب میں نے معیز سے روکھا رویہ اختیار کر لیا، کیونکہ یہ میرا فائنل ایئر تھا اور میں کوئی ایسی بات نہیں چاہتی تھی کہ کوثر کی سازش کا شکار ہو کر امتحان دینے سے رہ جاؤں۔ جبکہ معیز کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہ تھا، تبھی وہ کافی پریشان رہنے لگے۔ شمع باجی نے امی کو بھی کوثر کی کئی باتیں بتائیں تو وہ بھی معیز سے بدظن ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا پہلے اچھی طرح سے اس کے اور کوثر کے مراسم کے بارے میں چھان بین کر لی جائے، پھر منگنی کو پکا سمجھا جائے۔ امی نے مجھ سے کہا، معیز نے کوثر کو بھی دھوکہ دیا ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس سے شادی سے انکار کر دو، تاکہ ہم تمہاری تائی کے سامنے برے نہ بنیں، ورنہ ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ شمع باجی نے بھی کئی بار مجھ سے یہی بات کہی، لیکن میں چپ رہی، انکار کیا نہ اقرار۔ میں ابو کی جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ امی نے تمام باتیں ان کو بھی بتا دی تھیں، لیکن وہ تحمل سے کام لے رہے تھے۔ ابو نے کہا کہ ممکن ہے کوثر معیز پر الزام لگا رہی ہو، ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، جلد بازی میں منگنی توڑنے کا اعلان کر کے بھائی بھابھی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ مجھے خوف آنے لگا، کہیں امی یا شمع باجی معیز کی بے عزتی نہ کر دیں۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے موقع پا کر ان سے کہا کہ آپ یہاں مت آیا کریں۔ کہنے لگے، تم باہر نہیں ملتی ہو، گھر اس لیے آتا ہوں کہ یہاں مل لوں، تم سے بات کر لوں۔ میں نے التجا کی کہ مجھ سے نہ ملا کریں، ہماری منگنی تو ہو چکی ہے، اگر قسمت میں شادی ہوئی تو مل ہی جائیں گے۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ مجھ سے نہ ملنے کی وجہ پوچھی، میں نے کوئی وجہ نہ بتائی، بس یہی کہا کہ آپ مجھ سے نہ ملا کریں۔ اس کے بعد بھی وہ گھر آئے، میں نہ ملتی، بلکہ ان کو دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی۔ سب سے زیادہ مجھے شمع باجی کا خوف تھا، جنہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں معیز سے بات کرتے دیکھ لیا تو کالج سے نکلوا دوں گی۔ میں تو شمع باجی کے خوف سے ایسا کر رہی تھی، اور معیز سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ جب کسی کی منگیتر اس طرح کا رویہ اختیار کر لے تو وہ آدمی کیا کچھ سوچنے پر مجبور نہ ہوگا، اور یہاں تو ساری زندگی کا سوال تھا۔ معیز مجھ سے صرف ایک بار بات کرنا اور غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کالج کے تمام راستے میرے پیچھے آتے، لیکن میں بات نہ کرتی۔ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ شاید میں بھی ان کو کوثر کا پرانا عاشق اور اس کا گنہگار سمجھ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی اس شک کی بنا پر دراڑ آ گئی تھی کہ وہ میری کزن کی عزت کے قاتل ہیں۔ ان سے بات نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ میری اس حرکت سے تنگ آ کر خود ہی مجھ سے نہ ملنے آئیں گے۔ میں سکون سے سالانہ امتحان دے لوں گی اور بعد میں جو قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ لیکن بے قرار معیز کو مگر کب چین تھا۔ ایک روز کالج سے نکلتے ہوئے انہوں نے راستے میں مجھ کو گھیر ہی لیا، کہا کہ ایک بار میری بات سن لو، چاہے پھر عمر بھر بات نہ کرنا۔ تبھی میں ٹھہر گئی، اس وجہ سے بھی کہ کہیں لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ معیز نے کہا، آج وجہ بتا دو کہ تم کیوں مجھ سے بے رخی برت رہی ہو، چاہے پھر منگنی توڑ لینا۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ ماضی میں کوثر کو چاہتے تھے؟
انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں نے تمہاری کزن کو دھوکہ دیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ آپ نے اس کی عزت خراب کی ہے تو اب آپ کو اسے اپنانا ہی ہوگا۔ میرے ذہن میں بس یہی الجھن ہے، اور یہی میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی ہے۔ میرے گناہ کا کوئی ثبوت ہے؟ معیز نے کہا، آپ کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے تو سب خاموش ہیں۔ معیز حیرت میں تھے، جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب تک دوا نہ لے لوں مجھے اس وقت تک تنہا چھوڑ کر مت جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ دوا لے لیں، میں یہیں ہوں۔ سامنے میڈیکل اسٹور تھا، یہ ان کے بھائی کی دکان تھی۔ وہ جلدی سے جا کر دوا لے آئے اور دکان سے نکلتے ہی ٹیکسی لے لی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے اور بولے، ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ، میں دوا پی لوں، اس کے بعد جہاں تم کہو گی اتار دوں گا۔ وہ راستے میں کہتے رہے کہ واقعی تم مجھے برا سمجھتی ہو، کیا کبھی مجھ سے نہیں ملو گی؟ کیا ہماری منگنی ٹوٹ جائے گی؟ اور میں کہتی رہی، ہاں ہاں نہیں ملوں گی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری اس ہاں ہاں سے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ٹیکسی میں میرے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ معیز بولے، شمائلہ میری طبیعت واقعی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جو دوائی آپ لائے ہیں پی لیجئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، آج کے بعد تم واقعی نہ ملو گی؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، نہیں ملوں گی، مجبوری ہے۔ میں نے جواب دیا، اچھا تو ایک یہ میری آخری خواہش ہے، اسے پورا کر دو، یہ دوا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ٹیکسی روک کر میں نے اپنے ہاتھوں سے دوا معیز کو پلا دی۔ دوا پینے کے چند منٹ بعد ہی ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ میں پریشان تھی کہ ان کے منہ سے جھاگ آنا کیوں شروع ہو گیا، کیا انہوں نے غلط دوائی لے لی تھی؟ میں رونے لگی، معیز آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہو جائیے، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گی۔ وہ بولے، آخری وعدہ کرو، جب کچھ دیر بعد میں اس دنیا میں نہ رہوں گا تم کسی کو یہ مت کہنا کہ دوا تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چلتی ٹیکسی سے دوا کی خالی شیشی سڑک پر پھینک دی، جو گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ ٹیکسی والا اچھا انسان تھا، اس نے میری مدد کی، کہا کہ بی بی لگتا ہے انہوں نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا ہے، دوا بھی خود لائے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو وقت ضائع کیے بغیر ہم فوراً اسپتال پہنچا دیں، بروقت طبی امداد ملنے سے ان کی جان بچ جائے گی۔ میں نے بھی اس وقت کوئی دوسری بات نہ سوچی، کیونکہ میں ہر حال میں معیز کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے ان کو ایمرجنسی میں لے گئے، مگر بروقت طبی امداد ملنے کے باوجود ان کی جان نہ بچ سکی۔ ان کی اپنی جذباتی غلطی سے جان تو گئی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ان کے بعد ان کی قاتلہ کی حیثیت سے مجھے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اسپتال تو میں ہی ان کو لے کر گئی تھی۔ میرے بیان کے ساتھ ٹیکسی والے کا بھی بیان لیا گیا۔ اس نے منوان وہی بتایا جو ٹیکسی میں ہماری گفتگو سنی تھی۔ کورٹ کچہری کا مسئلہ تھا تو الگ۔ میرے گھر والوں نے بھی میرے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا۔ اب تو کوثر بھی پشیمان تھی کہ اس نے معیز کی جان لی ہے۔ اس کا ارادہ تو صرف معیز اور مجھ سے جدائی ڈلوانا تھا، جان لینے کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے باجی کو رو رو کر اصل بات بتا دی کہ وہ غربت سے پریشان تھی اور معیز نے اسے منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا، کیونکہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ معیز اور اس کے گھر والے کوثر کے خراب مالی حالات سے بخوبی بھی واقف تھے، تبھی وہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہ تھے، یعنی اپنی نیکی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ جب معیز نے مجھے پسند کر لیا تو کوثر کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے معیز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ تم کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ تب وہ ان کی خوشیوں کی دشمن ہو گئی۔ اسپتال سے ہی کیس پولیس کی تحویل میں چلا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی گواہی سے میری جان نہ چھوٹی۔ یہ تو بھلا ہو پاکستان کی کرنسی کا، جو پولیس والوں کو کتنی بھلی لگتی ہے کہ اصل قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو پھر قتل نہ کیا تھا۔ بہرحال کرنسی نے کام دکھایا اور بات بڑھنے سے قبل ہی پولیس اسٹیشن میں ختم ہو گئی۔ کرنسی نے مجھے سزا اور رسوائی سے تو بچا لیا، لیکن آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ضمیر کی جیل میں قید پشیمانی کی سلاخوں کے پیچھے قید کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کاش میں نے اس کو یہ نہ کہا ہوتا کہ تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ اب اس ایک جملے کی وجہ سے کیا بتاؤں کہ اب بھی میرا دل ویران ہے۔ معیز نے یہ جملے کہنے کی مجھے کتنی کڑی سزا دی ہے۔ اپنی زندگی
اب مجھے عمر قید لگتی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، ویسے بھی اب میری شادی کی عمر تو نکل چکی ہے، لیکن میں آج بھی اس غم سے نہیں نکل سکی جو غم اپنے جذبات کے ہاتھوں خود کو قتل کر کے معیز نے میرے دل کے دامن میں ڈال دیا ہے۔ میں اب تک یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک محبت کرنے والے دل کو کرچی کرچی کر کے اس کے قتل کا سبب بنی۔ اگر یوں ڈر کر اپنی بہن کی بات نہ مانی ہوتی اور پہلے دن ہی ابو سے بات کر لیتی تو آج معیز اور میں ایک ساتھ ہوتے، لیکن کوثر کے جلے دل نے میری زندگی تو اجاڑ ہی دی ہے، پر معیز کو بھی حرام موت مرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔